अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, मैं प्रोफेसर ज़हीर अब्बास खटाना वॉइस ऑफ यूथ यूट्यूब चैनल में सभी वीवर्स को वेलकम कहता हूँ। सबको मेरी तरफ से अस्सलाम व आदाब। दियार इश्क में अपना नाम पैदा कर, दियार इश्क में अपना नाम पैदा कर, नया ज़माना ने सुबह शाम पैदा कर। मेरा तरीक अमीरी नहीं फ़कीरी है, मेरा तरीक अमीरी नहीं फ़कीरी है। खुदी न बेच गरीबी में नाम पैदा कर, खुदी न बेच गरीबी में नाम पैदा कर। नाजरीन, जैसे आप जानते हैं कि हम अक्सर अपने स्टूडियो में यूथ को दावत देते हैं। अलग अलग पेशों से ताल्लुक़ रखने वाले यूथ हमारे पास आते हैं, उनके इंटरव्यू किए जाते हैं। तो उसी तरह आज हमारे साथ मिस्त्री मोहम्मद सादिक खटाना, पंचायत दालीबी, कालाकोट, डिस्ट्रिक्ट राजौरी से ताल्लुक़ रखते हैं, आज हमारे स्टूडियो में हैं। पेशे से ये एक तामीरात के मिस्त्री हैं। वैसे तो सोशल मीडिया के बड़े बड़े चैनल्स पे आजकल बड़े बड़े प्रोफेशनल्स के इंटरव्यू होते हैं। बड़े बड़े प्रोफेशनल्स हैं जो जैसे कि जो साइंटिफिक फील्ड्स में या फिर जो बड़े बड़े स्कॉलर्स हैं, उनको जो है वो दावतनामा दिया जाता है, उनकी कारकर्दगी, उनकी परफॉर्मेंस को, उनके रोल को उजागर किया जाता है। कोई बुरी बात नहीं है, ऐसे लोगों की कारकर्दगी है जो वो या उनकी परफॉर्मेंस है वो उजागर होनी चाहिए, वो समाज के सामने आनी चाहिए ताकि लोगों को पता चले कि जो है वो उन लोगों की बेहतरी के लिए कौन कौन से काम किए जा रहे हैं। मगर अफसोस, सद अफसोस कि इन छोटे और रोज़मर्रा में काम आने वाले पेशावरों को मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज किया जाता है। जहाँ तक तामीरात के साथ जुड़े मिस्त्री पेशे की बात करें तो हमें ये नहीं बोलना चाहिए कि दुनिया के बेहतरीन अजूबे जिनको देखकर देखने वालों की अकल दंग रह जाती है और वो देखते ही रह जाते हैं, जिनमें एक मिसाल ताजमहल की भी है। उनके बनाने में इन ही मिस्त्री पेशा हजरात की आला पेशावरी और महारत का कमाल है। तो मैंने आज बेहतर समझा कि आज मैं अपने स्टूडियो में एक मिस्त्री पेशा नौजवान की मेज़बानी करूंगा और इनका इंटरव्यू करूंगा। तो नाजरीन, हम इस अजीम पेशा के बारे में इनसे कुछ मज़ीद जानना चाहेंगे। आओ इनसे ही कुछ सवाल जवाब करते हैं। मिस्त्री मोहम्मद सादिक साहब, जैसे कि मैंने आपका तारुफ करवा दिया नाजरीन से कि आप कालाकोट डिस्ट्रिक्ट राजौरी से हैं, तो आपसे मैं ये पूछना चाहूँगा, जो नाजरीन के जहन में भी जो सवाल रहेगा वो ये रहेगा कि इस पेशे में आने का जो आपके दिल के अंदर शौक़ है वो कैसे पैदा हुआ, वो कौन सी चीज़ थी जो आपको इस पेशे की तरफ खींच करके लाई? शुक्रिया प्रोफेसर साहब, आपने मुझे दावत दी, मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। इस पेशे में जहाँ तक आने का सवाल है, मुझे बचपन से ही शौक़ था। जब भी कोई भी घर का छोटा मोटा काम होता था उसको मैं अच्छी तरह से करता था। दिल में यही शौक़ था कि मैं मिस्त्री काम करूँगा। उसके बाद जब मैं काम करने के लिए बाहर जाता था किसी भी जगह, तो वहाँ मैं बहुत शौक़ से काम करने वाले जो दूसरे मिस्त्री हजरात होते थे उनको देखता था। जी जी। तो इसी तरह से फिर मैं काम करता रहा, आस्ता आस्ता मैंने ये काम सीख लिया। जी जी। तो फिर मेरा जो उस्ताद था जी, वो श्रीनगर का रहने वाला मैं है। उस्ताद की बात जो मैं वो आपसे फिर बाद में पूछूंगा। तो आपने के दिल में जो शौक़ था कि वो ये काम मुझे करना है, तो बचपन से जो शौक़ था उसकी वजह से आप इस पेशे में आए। तो जो अगला सवाल है मेरा वो ये रहेगा कि कोई भी जो पेशा ले लें आप, कोई भी प्रोफेशन ले लें, उसके सीखने में कहीं ना कहीं किसी आला उस्ताद का हाथ रहता है। तो आपसे भी पूछना चाहूँगा कि एक मिस्त्री के तौर पे जब आप काम करना आपने शुरू किया तो आपके पीछे वो अजीम उस्ताद कौन थे, आप बताएंगे? वो श्रीनगर के थे।
जी जी اس کا نام محمد شفیع لون ہے، وہ ڈنگرپورہ کے رہنے والے ہیں. جی جی تو اس کے ساتھ میں نے بہت کام کیا، اس نے مجھے اچھی طرح سے سکھایا، تو بہت اچھی طرح سے میں نے سکھایا. جی جی تو میں اس کا بھی شکر گزار ہوں کہ اس نے مجھے اچھی طرح سے سکھایا. آج میں خود یہ کام کر رہا ہوں. بہت بڑھیا بہت بڑھیا. آپ کے اس استاد صاحب جو دیکھ رہے ہوں گے، ظاہر بات ہے کہ وہ بھی آپ کی یہ باتیں سن کر کے بڑے خوش ہوں گے، بڑی خوشی محسوس ہوگی ان کو ظاہری طور پہ کہ ان کا ایک شاگرد بھی آج ایک اچھے مقام اچھا کام کر رہا ہے، سماج میں اس کی ایک اچھی پہچان ہے، اور وہ جو ہے ایک اچھے ہنر کا مالک ہے، ہنر مندی دکھا رہا ہے، اور دستکاری سے دنیا کو اب وہ جو ہے دنیا کا دل ہے جو وہ جیت رہا ہے. تو اگلا جو میرا سوال رہے گا کہ ایک مستری کے طور پہ جب آپ کام کرتے ہو تو لوگوں کا رویہ کیسا رہتا ہے؟ لوگوں کا رویہ اچھا ہی رہتا ہے، کیونکہ انسان خود اچھا ہونا چاہیے. کام اگر اچھا ہوگا کسی بھی کا بھی، بالکل جب دوسرا اس کام کو دیکھے گا، اگر وہ صحیح ہوگا تو وہ خود بولیں گے کہ اسی مستری سے کام کروانا ہے. جی جی اگر ہمارا کام اچھا نہیں ہوگا تو لوگوں کے دل میں خود ہی ہو جائے گا کہ یہ کام اچھا نہیں کرتا ہے. جی وہ اگر ہم کام اچھا کریں گے، تھوڑا جلدی کریں گے، تو لوگ خود بھی ہمارے بارے میں ان کا رویہ ٹھیک ہوگا. بالکل 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 درست ہے. تو آپ یہ بتائیے ہمیں کہ اس پیشے کی مانگ کتنی ہے؟ جیسے آپ مستریوں کا تعمیرات کے مستری کے طور پہ کام کرتے ہیں نا، مکان بنانے میں کام کرتے ہیں، آپ جس طرح کی ڈیزائن جیسے مالک کو پسند ہے، جیسے مالک چاہتا ہے بنانے والا، تو ویسا ہی آپ بنا کر کے دیتے ہیں. تو اس پیشے کی مانگ کتنی ہے؟ مانگ جب کسی وقت بھی مانگ کے جب مہنگائی بڑھ جاتی ہے، کوئی بھی چیز مہنگی ہو جاتی ہے، تب ڈیمانڈ کم ہو جاتی ہے. جی جی مان لو آج لاک ڈاؤن چل رہا ہے، اس میں ہر ایک چیز مہنگی ہو گئی ہے، جی جی تو اسی وجہ سے تھوڑی ڈیمانڈ کم ہو جاتی ہے. تو اگر کوئی بھی چیز مٹیریل سستا ہوگا تو ڈیمانڈ بڑھ جاتی ہے. جی جی. تو اگلا جو آپ سے جو سوال رہے گا وہ یہ رہے گا کہ پیشے کے لحاظ سے کام کرنے میں آپ کو کس طرح کی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے؟ مشکلات کا سامنا کسی وقت سامان نہیں پہنچتا ہے جی تو مہنگائی سے بھی نہیں مشکلات ہوتی ہے، کہیں سامان نہیں ملتا ہے، مہنگا ہو جاتا ہے. جب خریدار یا مالک اس کو تھوڑا پیسہ کم ہوتا ہے، وہ کام روک دیتا ہے، پھر مشکلات بڑھ جاتی ہیں. بالکل بالکل آپ نے درست فرمایا کہ ہر پیشے میں ویسے جو ہے پیشہ ور کو مشکلات کا سامنا ہوتا ہے. وہ کوئی بھی پیشہ لے لو تو انہوں نے بھی اپنی جو مشکلات کا ذکر ہے وہ کیا ہے. تو جو ہمارا آخری سوال رہے گا صادق جی آپ سے، وہ یہ رہے گا کہ وہ نوجوان جو اس پیشے میں دلچسپی رکھتے ہیں، یعنی کہ اس پیشے سے جڑنا چاہتے ہیں، تو ان کے لیے آپ کا کیا پیغام رہے گا؟ ان کے لیے میرا یہی پیغام ہے کہ وہ اس کام میں آئیں، یہ کام سیکھیں، کریں. یہ بہت اچھا کام ہے، اس میں کوئی دو رائے کی بات نہیں ہے. اپنی محنت کی کمائی ہے اچھی طرح سے، تو کوئی مشکل بھی نہیں ہے، آسان ہی ہے. تھوڑا دماغ لگانے کی ضرورت ہے، اور کوئی مشکل نہیں ہے. بہت بڑھیا بہت بڑھیا. تو ناظرین آج یہ تھے ہمارے ساتھ مستری محمد صادق کھٹانہ جی، جو کہ کالا کوٹ ڈسٹرکٹ راجوری سے بلانگ کرتے ہیں. آج ہمارے اسٹوڈیو میں تشریف لائے. محمد صادق کھٹانہ جی، ہم آپ کا تہ دل سے شکر گزار ہیں کہ آپ ہمارے ناظرین کے روبرو ہوئے اور آپ نے اپنا تعارف کروایا اور اپنے پیشے کے بارے میں بھی بتایا. تو ناظرین میں بات کرتا چلوں کہ خود بھلے ہی کسی عمدہ محل کے مالک نہ بھی ہوں، مگر اس بات سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ بڑے بڑے نوابوں، بادشاہوں اور بڑے بڑے شہزادوں کے جو محل بنتے ہیں، اور وہ ان محلات کے ان بڑے بڑے فلک شگاف تعمیرات کے فلک شگاف بلڈنگز کے وہ جب مالک بنتے ہیں، ان میں وہ رہتے ہیں، عیش و عشرت کی زندگی گزارتے ہیں، تو ان بلڈنگز کو بنانے میں کہیں نہ کہیں ان تعمیرات کے ساتھ مستری پیشہ کا بہت بڑا رول رہتا ہے، ان کا بہت بڑا کردار ہے. تو ناظرین، جیسے کہ میں نے سٹارٹنگ میں بھی آپ کو بتایا تھا کہ ہمارا یہ وائس آف یوتھ یوٹیوب چینل ہے، تو اس کا جو مقصد ہے وہ یہی رہتا ہے کہ ہم یوتھ کے ساتھ جڑیں، ان کے پیشے کے بارے میں ان سے بات کریں، ان کی پرابلمس کے بارے میں ان سے بات کریں، ان کے جو انٹرسٹ ہیں یعنی کہ ان کا جو شوق ہے اس کے بارے میں، ان کی جو دلچسپی ہے اس کے بارے میں ان سے بات کریں. تو کوئی بھی پیشہ ور، کسی بھی پیشے سے تعلق رکھنے والا جو شخص ہو، اس کا اپنا مقام ہوتا ہے، ایک سماج کے اندر اس کی ایک رسپیکٹ ہوتی ہے. تو
انسان جیسے کہ انسان ایک معاشرتی مخلوق ہے، ایک سماجی مخلوق ہے، ایک سماج سے الگ، ایک سماج سے کنارہ کشی کر کے انسان کے لیے زندگی گزارنا صرف مشکل ہی نہیں بلکہ ناممکن ہے. تو اس لیے ہمیں ایک انسان ہونے کے ناطے اپنی مختصر سی زندگی گزارنے کے لیے الگ الگ پیشہ ور لوگوں کے ساتھ ہمارا واسطہ پڑتا ہے، ان سے ہمیں کام لینے پڑتے ہیں. تو میں ناظرین سے ریکویسٹ کروں گا کہ کسی بھی پیشے سے تعلق رکھنے والا کوئی بھی پیشہ ور ہو، ہمیں سماج میں اس کو رسپیکٹ دینی ہے، اس کی عزت کرنی ہے. اس کو جو ہے اگر کوئی مشکلات آ رہی ہیں تو ان مشکلات کا ازالہ کرنے کے لیے کوشش کرنی ہے. اگر ہمارے گھر میں کوئی کام کر رہا ہے تو ہمیں اس کو اتنا وہ تنگ نہیں کرنا ہے، ویسے بلا وجہ اس کو ستانا نہیں ہے. ہاں کوئی اگر وہ کہیں سے ہمیں یہ لگ رہا ہے کہ کام اچھا نہیں ہو رہا ہے تو ضرور اس کو بتا سکتے ہیں. تو جو ہمارے آج کے مہمان تھے محمد صادق کھٹانہ جی، یہ تعمیرات کا کام کرتے ہیں. بہت ساری جو بلڈنگز ہیں، بہت سارے مکان ہیں اس ایریے میں بھی انہوں نے تعمیر کیے ہیں، اچھا ڈیزائن بناتے ہیں. تو ناظرین سے جو یہاں کے آس پاس کے رہنے والے لوگ ہیں، جو راجوری کے، کالا کوٹ کے، تو میں ضرور ان سے یہ گزارش کروں گا کہ اگر ان کو بھی کسی اچھے ڈیزائن کا شوق ہے یا اچھے کام کا وہ ایک شوق رکھتے ہیں تو ضرور ان سے رابطہ کریں. جو میں ان کا جو کانٹیکٹ نمبر ہے وہ میں اپنے اسٹوڈیو کے جو فرنٹ ہے اس پہ ابھی لگا دوں گا، تو وہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں. تو ناظرین زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے میں